بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسٹیج پر موجود جمیع صحیح العقیدہ علماء کرام، حاضرین و سامعین، ہمارے انتہائی بزرگ، انتہائی قابل احترام حضور شیخ الاسلام کے مرید صادق اور امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فکر کے ترجمان قبلہ قاری محمد بخش سیالوی صاحب نور اللہ مرکزہ الشریف اس دار فانی سے کوچ کر گئے، خالق کائنات جل جلالہ ان کے مزار پر انوار پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے خصوصی مہمان جن کا خطاب سننا ہے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں زیادہ طویل گفتگو کیے بغیر ایک دو باتیں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اہل سنت و جماعت کا اس عقیدے پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام رسل اعظام کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ویسے تو نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پر سرکار کے سارے صحابہ سے محبت بھی لازم ہے اور سرکار کی ساری اہل بیت سے محبت بھی لازم ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے بھی اگر کوئی بغض کرے تو وہ اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے افراد میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی اگر کوئی بغض کرے تو وہ اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ چونکہ صحابہ کو زبان رسالت سے یہ مژدہ ملا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی، کہ جو شخص ایک بار بھی ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر لے، رب ذوالجلال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کے سارے بدن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں کچھ ناانصافی کا سلسلہ آ چکا ہے جس کی بنیاد پر یہ باتیں کرنا ضروری ہو چکی ہیں۔ ایک طرف اگر یہ حدیث ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسم انہ لعہد النبی الامی الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ مولا علی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے کائنات کو تخلیق کیا، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ اے علی سوائے مومن کے کوئی تجھ سے پیار نہیں کر سکتا،
اور سوائے منافق کے کوئی تجھ سے بغض نہیں کر سکتا۔ کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا یہ مومن کا شعار ہے، اور مولا علی سے بغض کرنا یہ منافق کا شعار ہے، کہ مولا علی سے بغض صرف منافق کرتا ہے، اور مولا علی کی محبت کا جام صرف اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے۔ مگر کچھ لوگوں نے یہاں یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف پھر علی علی کر لینے سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو میرے پاس اس سلسلہ میں بہت سارا مواد ہے، اگرچہ وہ سارا بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی ہے، اگرچہ اس کے مآخذ آگے اور ہیں، کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حب ابی بکر و عمر من الایمان و بغضہما کفر، کہ اگر وہ حدیث ہے کہ مولا علی سے بغض کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، اور مولا علی سے محبت کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، اس طرف یہ بھی تو سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے، اور ابو بکر و عمر کا بغض کفر ہے۔ اب ایک وہ شخص ہے جو محبت علی کے دعویٰ کی آڑ میں صدیق اکبر کے بغض کا دھندا کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو صدیق اکبر کی محبت کی آڑ میں بغض اہل بیت کا دھندا کر رہا ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں خسارے میں جائیں گی۔ رب ذوالجلال کے دربار سے جنت کی سند صرف اس انسان کو مل سکتی ہے کہ جس کے سینہ سے دل نکال کر دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں، ایک ٹکڑے پہ اصحاب رسول لکھا ہو، دوسرے ٹکڑے پہ اہل بیت رسول لکھا ہو۔ اسی بنیاد پر میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینہ میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ یہ ایک حدیث شریف سنے اور پھر بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ اسلاف تشریف فرما ہے، بزرگ موجود ہیں۔ میں پہلے بھی اس مسجد میں الحمدللہ کئی بار حاضر ہوا ہوں، اور قاری صاحب قبلہ محمد بخش سیالوی صاحب مجھ سے اپنے پیٹوں جیسا پیار فرماتے تھے، اس وجہ سے مجھے آج حاضری دینا میں نے ضروری سمجھا ہے۔ چونکہ ہم کسی اور کتاب سے حوالہ پیش کریں تو شاید لوگ اس پر اعتماد نہ کریں، تو یہ امام اہل سنت کا فتویٰ ہے۔ امام احمد رضا بریلوی لکھتے ہیں، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس شرف النبوہ کے حوالہ سے، میرے آقا علیہ السلام نے زمین پر بیٹھ کر غیب کی خبریں دی ہیں، چونکہ ان کی شان ہے سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے محبوب رب ذوالجلال نے تمہیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر تمہاری نگاہ جھکتی ہے تو 7 زمینوں سے نیچے بھی دیکھ لیتی ہے، اگر تمہاری نگاہ اٹھتی ہے تو 7 آسمانوں سے اوپر بھی دیکھ لیتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ جمع اللہ الاولین والآخرین، رب ذوالجلال اولین و آخرین سب کو جمع کرے گا، اور جب سب جمع ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا فینصب، کہا یؤتی بمنبرین من نور، پھر نور کے 2 منبر لائے جائیں گے، فینصب احدہما عن یمین العرش والآخر عن یسارہ، 2 منبر نور کے لائے جائیں گے، ایک منبر عرش کی دائیں طرف رکھا جائے گا اور دوسرا منبر عرش کی بائیں طرف رکھا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ یعلوہما شخصان، 2 شخص آئیں گے، ایک عرش کے دائیں سائیڈ والے منبر پہ بیٹھ جائے گا اور دوسرا عرش کے بائیں سائیڈ والے منبر پہ بیٹھ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ آواز آئے گی فَيُنَادِ الَّذِي عَنْ يَمِينَ الْعَرْشِ مَعَاشِرَ الْخَلَائِقِ، وہ جو عرش کے دائیں سائیڈ پر بیٹھا ہے وہ پکارے گا، کہے گا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا رضوان خازن الجنہ، کہے گا جس نے مجھے پہچانا اس نے مجھے پہچانا، اور جس نے نہیں پہچانا تو وہ پہچان لے، میں جنت کا کنجی بردار ہوں، میں دروغہ جنت ہوں، اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ وہ کہے گا ان اللہ امرنی ان اسلم
مفاتیح الجنہ الی محمد، کہے گا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اے دروغہ جنت، جنت کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھ دو، چونکہ میدان محشر کے حکمران محمد مصطفیٰ ہے۔ اور اس دن یہ پورا اظہار ہوگا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، ساری کائنات رب کو راضی کرنا چاہتی ہے اور رب محمد مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ چیز فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اس کا پوری طرح قیامت کے دن اظہار ہوگا، اور دروغہ جنت کہے گا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جنت کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھو، اور مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِنَّ مُحَمَّدًا أَمَرَنِي أَنْ أُسَلِّمَهَا إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لِيُدْخِلَا مُحِبِّيهِمَ الْجَنَّةَ، دروغہ جنت کہے گا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جنت کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھو، اور مصطفیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے دروغہ جنت، جنت کی چابیاں ابو بکر و عمر کے ہاتھ میں رکھو۔ کس لیے رکھو؟ لِيُدْخِلَا مُحِبِّيهِمَ الْجَنَّةَ، تاکہ دنیا میں جس نے ابو بکر و عمر سے سچی محبت کی تھی، یہ ان کے ہاتھ سے پکڑتے جائیں اور انہیں جنت کے بالا خانوں میں داخل فرماتے جائیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ٹائم تھوڑا ہے، میں بغیر شرح کے صرف متن پہ انحصار کر رہا ہوں۔ پھر ينادي الذي عن يسار العرش، وہ جو عرش کی داہنی طرف بیٹھا ہے وہ آواز دے گا، کہے گا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک خازن النار، کہے گا جس نے مجھے پہچانا اس نے مجھے پہچانا، اور جس نے نہیں پہچانا وہ پہچان لے، میں مالک فرشتہ دروغہ جہنم ہوں۔ آج تو صدیق اکبر کی ذات پر بک بک کرتے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی۔ قیامت کا دن آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ مالک فرشتہ، وہ دروغہ جہنم بولے گا، کہے گا جس نے مجھے پہچانا اس نے مجھے پہچانا، اور جس نے نہیں پہچانا پہچان لے کہ میں مالک دروغہ جہنم ہوں۔ ان اللہ امرنی ان اسلم، کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں مفاتیح نار، جہنم کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھ دوں۔ اور مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمُحَمَّدٌ أَمَرَنِي أَنْ أُسَلِّمَهَا إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لِيُدْخِلَا مُبْغِضِيهِمَ النَّارِ۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال فرمائے گا اے دروغہ جہنم، جہنم کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھو، وہ جسے چاہیں جہنم میں داخل کریں، جسے چاہیں جہنم سے بچا لے۔ اس لیے میرے امام کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ وہ کہے گا مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ جہنم کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھو، اور مصطفیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہنم کی چابیاں ابو بکر و عمر کے ہاتھ میں رکھو، اور انہیں کہو کہ جس نے دنیا میں تم سے بغض کیا تھا، جس نے دنیا میں تم سے نفرت کا دھندا کیا تھا، انہیں اوندے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں داخل فرما دو۔ تو اس واسطے ابو بکر و عمر کی محبت فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے جہاد فرض ہے، ایسے ہی ابو بکر و عمر کی محبت فرض ہے۔ اور یہ جنت دوزخ کا معیار ہے، جنہوں نے دنیا میں ابو بکر و عمر سے بغض کیا ہے انہیں کتے کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جنت کی بہاریں رب انہیں عطا فرمائے گا جو سرکار کی اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہوگا، سرکار مدینہ کے ہر صحابی سے بھی محبت کرتا ہوگا۔ اور اختتام کی طرف میں آ رہا ہوں، یہ ملا علی قاری کے حوالے سے ایک بات کہتے ہوئے بات اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ یہاں انہوں نے حدیث لکھی ہے سنن ابو داؤد کے لحاظ سے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے،
آج ان لوگوں کو بھی شان صدیق اکبر کا استادی شوق ہے جن کا صدیق اکبر جیسا عقیدہ بھی نہیں ہے. ایک ہے ڈالروں کے لیے شان صدیق بیان کرنا، ہم ریال کے لیے نہیں کرتے، ہم حسن مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ کے لیے تقریر کرتے ہیں. یہ ہے حدیث، اس پر جو تبصرہ ہے وہ عرض کرتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابا بکر اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی. جیسے ابو بکر ایمان لانے میں اول ہے، صحابی بننے میں اول ہے، خلیفہ ہونے میں اول ہے اور افضل البشر بعد الانبیاء ہے، ویسے ہی ان کی یہ شان بھی ہے. کیونکہ سرکار کی ساری امت جنت میں جائے گی، مگر سرکار فرماتے دنیا والوں یاد رکھنا میری ساری امت میں سے جو امتی سب سے پہلے جنت میں جائے گا اس امتی کو حضرت ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. اور اس پر یہ ملا علی قاری کا تبصرہ ہے، کہا فیہ دلیل علی انہ افضل الامہ. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت الباری کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نبیوں کے بعد امتوں میں سے سب سے پہلے جنت میں جانا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ابو بکر جیسا نہ کوئی پہلی امت میں ہے نہ کوئی اس امت میں ہے. نبیوں کے بعد رب ذوالجلال نے جس ہستی کو سب سے اونچا مقام دیا ہے اس ہستی کو حضرت ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. آخری بات کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں. یہ سبا سنابل شریف حوالے ہزاروں ہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں ہیں، مگر دامن وقت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ سبا سنابل شریف میں انہوں نے کیا لکھا، قانون بیان کیا. کہا ہیچ ولی بدرجہ ہیچ پیغمبر نہ رسد. کہا کوئی ولی جتنا بڑا بھی ولی ہو جائے کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اور آگے کیا ہے دلیل؟ یہ ہے زیرا کہ امیر المومنین ابو بکر بحکم حدیث بعد پیغمبران از ہما اولیاء برتر است وہو بدرجہ ہیچ پیغمبر نہ رسید. کہا دلیل یہ ہے کہ نبیوں کے بعد ساری امتوں میں سے اس امت سے بھی پہلی امتوں سے بھی نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ حضرت صدیق اکبر کا ہے. اور جب صدیق اکبر کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکے تو کوئی اور کسی نبی کے درجے کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ چلتے چلتے بات ختم کر رہا ہوں. کہا کشے کے امیر المومنین علی را خلیفہ ندانت او از خوارجست. کہا جو حضرت علی کو رسول اللہ کا خلیفہ نہ مانے وہ خارجی ہے. وکسے کے اورا بر امیر المومنین ابو بکر و عمر تفضیل کند او از روافض است. جو شخص حضرت علی کو رسول اللہ کا خلیفہ نہ مانے وہ خارجی ہے، اور جو علی کو خلیفہ تو مانے لیکن ابو بکر سے افضل مانے وہ رافضی ہے. میں نہیں کہتا، یہ تو مجدد صاحب نے کہا تھا. کسی حضرت امیر افضل صدیق گویت از جرگ اہل سنت بر میں آیت کہ جو حضرت علی کو ابو بکر سے افضل مانے وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم اللہ کے فضل سے ہم خارجی بھی نہیں، ہم رافضی بھی نہیں. یہ نور ہمارے سینہ میں ہے کہ ہم کل بھی سنی تھے، ہم آج بھی سنی ہیں. میں اسی اذان پہ بات ختم کر رہا ہوں. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا. کسی بھی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.